یہ شرعاً حکم دیا ہوا ہے، اور اس وقت اس فرض کے ترک کرنے پر اس بندے کا مواخذہ بھی نہ ہوگا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہ ماخوذ نہیں ہوگا، بلکہ اسے ثواب اور اجر ملے گا اس فرض پر بھی، اس فرض کے ترک کرنے پر نہیں، بلکہ وہ جو اس کی جگہ دوسرا واجب اور دوسرا فرض ادا کر رہا ہے اس کے سبب۔ تو ایک واجب کو ترک کرنا دوسرے واجب کو ادا کرنے کے لیے یہ کبھی بہتر اور اولا ہوتا ہے، تو اس پر اجر بھی ملتا ہے دوسرے واجب کے عمل کرنے کے سبب۔ تو انسان اگر کوئی فرض واجبات کے عمل میں بھی کوئی ایسا امر عارض پائے، امر عارض جو اچانک اس فرض اور اس واجب سے بھی زیادہ درجے کا ہو، مثلا جان بچانا ان سے بھی بڑا فرض ہے، انسان کی جان چلی گئی تو اعمال صالحہ کسی وجہ لائے گا، تو اس وقت ان چیزوں کو چھوڑ کے اس پر لگے تو یہ جائز اور درست ہے۔ تو یہ جو خطرے کا حکم ہے یہ فرائض اور واجبات کو بھی شامل ہے، لیکن بعض مشائخ نے اور اس پر بحث کی ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ واجبات اور فرائض یہ بہرحال صلاح اور خیر سے خالی نہیں، ان میں ہر حال میں بھلائی اور بہتری اور اچھائیاں ہیں، اس لیے ان سے پہلے قطعی ارادہ ہو، یقینی ارادہ ہو، انشاءاللہ نہ کہا جائے بلکہ خود پختہ ارادہ کرے ان سے پہلے۔ تو اس پر اتفاق بھی ہو چکا ہے، لہذا اب اس پر اتفاق ہو گیا تو واجبات اور فرائض خطرے کی تعریف سے باہر ہو گئے، خطرے کے حکم سے باہر ہو گئے۔ اب خطرے کے حکم میں صرف نوافل اور مباح چیزیں ہیں، نوافل اور مباح چیزوں کے ادا کرتے وقت بندہ ہر حال میں انشاءاللہ کہے کیونکہ وہاں خطرے ہیں، اور واجبات اور نوافل میں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں، پختہ ارادہ کرے۔ ہاں کوئی امر عارض پیش آ جائے تو اس وقت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت اس امر عارض میں لگ کر کے اس پر عمل کرے، اور مباح اور نوافل جو ہے ان میں بہرحال بندہ انشاءاللہ کہے کیونکہ ان میں ضرور خطرہ ہے، یہ سب محل خطرہ میں ہے۔ اب بات ہوگی کہ جو بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، مفوض اللہ کے حوالے کرنے والا، کیا وہ ہر قسم کے خطروں سے، ہر قسم کی ہلاکت سے، ہر قسم کے فساد سے، ہر قسم کی خرابی سے اور ہر قسم کی مصائب و آلام سے کیا محفوظ ہو جاتا ہے؟ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے کیا وہ ہر بلا سے بچ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر اور اغلب یہی بات ہے کہ بندہ اللہ کے حوالے کرنے کے سبب، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کے سبب اکثر و بیشتر خطرات سے اور نقصانات سے اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کی آفات سے نجات میں آ جاتا ہے، تمام مصائب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اکثر یہی ہے، کبھی کبھار اس کے خلاف ہو جائے تو وہ بھی بندے کے سمجھ کے مطابق، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے حوالے کرنے کے بعد نقصان نہیں ہونے والا، وہ بندے کے لیے خیر ہی فرمائے گا، لیکن بندے کے خیال میں بسا اوقات کبھی کبھار اس کے منشا کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے اور در حقیقت اللہ کے سپرد کیا ہوا معاملہ کچھ الگ طریقے سے پیش آ جاتا ہے۔ اور امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو امور بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اس میں بے شک درستی اور بھلائی ہی پیش آنے والی ہے، اس میں کسی طرح سے نقصان پیش نہیں آنے والا ہے، اس میں درستی اور بھلائی پیش آنے والی، اس میں اچھائی ہی پیش آئے گی، بندے کو کبھی نقصان نہیں ہونے والا ہے، اور شاذ و نادر بھی کبھی ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی، اللہ کے حوالے کرنے کے سبب اچھائی ہی نصیب ہوگی، اور انسان ہمیشہ فائدے میں ہی رہے گا۔ اس لیے کہ اگر امور کے مفاسد اور مہالک، نقصانات کو اور برائیوں کو اگر اللہ کے حوالے کر کے بھی دور نہ کیا جا سکے تو پھر تفویض الامور الی اللہ کا فائدہ کیا؟ اللہ کے حوالے کر دیا تو اس کا تو بہت بڑا فائدہ ہونا چاہیے، اور یہ فائدہ یہی ہے کہ انسان جو خود نہیں جانتا ان امور سے بھی وہ نجات میں آ جاتا ہے، جو خود نہیں جانتا ان ہلاکتوں سے اور جن باریک چالوں سے وہ خود آگاہ نہیں، ان باریک چالوں سے اور ان خطرناک وادیوں سے بھی وہ پار ہو جاتا ہے۔